بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشغالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فأبقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد پروردگار عالم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ چند باتیں ابتدائی حالات غزوہ احد کے عنوان پہ اور موجودہ جو حالات فلسطین کے حوالے سے ہیں کچھ گزارشات پیش کی گئیں. حسب وعدہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سید الشہداء کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات غزوہ احد کے دوسرے ٹاپک میں دوسرے حصے میں آپ کی سیرت. یہ گزارش میں نے گزشتہ گفتگو میں کی تھی کہ ہجرت کے تیسرے سال ماہ رمضان شریف کے 15 دن بعد 15 شوال المکرم کو غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان لڑی گئی شوال المکرم کی 15 تاریخ کو یہ واقعہ پیش ہوا. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا، جن میں نمایاں قربانی اور نمایاں بات اور نمایاں سیرت حضرت سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچا لگتے ہیں۔ آپ کا نام حمزہ بن عبد المطلب اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 القابات عطا فرمائے ہیں، اور ان چاروں کے اوپر حدیث کی معتبر کتابیں دلائل کے ساتھ موجود ہیں، اور جو 4 القابات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائے ہیں، وہ اس امت میں حضور نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی انفرادی شان ہے۔ کہ پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو 4 القابات عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ اب رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ حضور جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو حضور ہر ہفتے 7 دن کے بعد بدھ والے دن شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، اور حضرت بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ حضور کافی دیر تک تشریف فرما رہتے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو زندگی مبارک میں اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا زیادہ حضور حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے دن روئے۔ اور حضور کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ تھے کہ جنہوں نے میرے چچا کو شہید کیا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ کون کہتا ہے میں بدلہ لوں گا؟ جو پتھر مارنے والوں کو ہدایت کی دعا دے دے۔ محبت تو تھی پھر چچا سے، پھر انوکھی محبت تھی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اپنا لاڈلا اور محبوب چچا کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ اور جو 4 القابات میں نے عرض کیے ہیں کہ حضور نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائے ہیں، اس پوری امت میں حضور نے کسی کو نہیں دیے، جن میں سب سے پہلا لقب سید الشہداء۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے پہلے جنہیں حضور نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء فرمایا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد حضور نے دوسرا لقب ارشاد فرمایا فاعل الخیرات، فرمایا نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں حضرت امیر حمزہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کاشف الکرب، آنے والے جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، جو مشکل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کی مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں حضرت امیر حمزہ۔ اب چوتھے نمبر پہ حضور نے جو لقب ارشاد فرمایا، یہ لقب بڑا انوکھا ہے، اور اس کی کہانی اور اس کی ڈیٹیل کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ایمان مزید تازہ ہوگا۔ حضور نے چوتھا لقب ارشاد فرمایا یا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، فرمایا میرے چچا اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے،
اور اگر اس ایک روایت پہ غور کریں گے تو آپ کو حضور کی محبت سمجھ آئے گی کہ شہدائے احد کے ساتھ حضور کا پیار کتنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے پاس بالعموم اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر انوار میں بالخصوص حضور تشریف لائے اور فرماتے ہیں اکیلے نہیں آئے، صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کے آئے، اور حضور نے یہاں پہ کافی دیر وقت گزارا، اور جو صحابہ ساتھ تھے انہیں فرمایا کہ جو قریب صحابہ آباد ہیں انہیں بھی بلا کے لاؤ۔ اب میدان احد میں ایک مجمع لگا ہے جس کی صدارت نبیوں کا تاجدار فرما رہا ہے، اور مزار حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پاس آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہانی اور یہ بات کب کی ہے؟ غزوہ احد کے تقریباً 8 سال بعد جا کے، جب میرے رب کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ کا آخری مہینہ تھا، حضور کے آخری خطبوں میں یہ خطبہ شامل ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات کے پاس کھڑے ہو کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار کے پاس کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ دیا۔ فرمایا صحابہ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، مجھے اس بات کے اندر کوئی گمان نہیں کہ میرے جانے کے بعد یعنی میرا پردہ فرمانے کے بعد میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، میری امت جب بھی سجدہ کرے گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی۔ یا رسول اللہ یہ ساری کہانی شہدائے احد کے مزار پہ آ کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر انوار پہ آ کے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ احادیث کے اندر جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمائے تو شارحین نے لکھا ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ بعد میں آنے والے بندے یہ اعتراض کریں گے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، قبروں کے پاس جا کے دعا کرنا شرک ہے۔ آمینہ کا لال قبروں کے سہارے کھڑے ہو کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر انوار کے پاس خود ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں، میں شرک مٹا کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کائنات اس مسئلے کو سمجھے کہ مزارات پہ جانا، قبروں کے پاس جانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور قبروں کے پاس بیٹھ کے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے دعا کرنا یہ بھی میرے آقا کریم کی سنت پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید الشہداء، سید الشہداء۔ اب دیکھیے گا دوسری حدیث پاک اسی عنوان کے اوپر، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء، فرماتے ہیں حضور کا یہ ایک دن کا معمول نہیں ہے، زندگی میں ایک بار حضور نے ایسے نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کان النبی، حضور کی عادت مبارکہ ہے کہ حضور ہر 7 دن کے بعد اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے پاس آ کے دعا بھی فرماتے ہیں اور انہیں سلام بھی عطا فرماتے ہیں۔ بخاری البدایہ والنہایہ ان کتابوں کو پڑھیے گا، سنیے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بات یہاں تک نہیں رکی کہ کان النبی حضور ہی آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کانا ابا بکر بعد النبی، فرماتے ہیں حضور کے بعد حضرت ابو بکر کی بھی یہی عادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کانا عمر بعد ابا بکر، فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بعد جب تک مولا علی مدینہ طیبہ میں رہے ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔
پھر اس سے آگے کی جو کہانی ہے اس سے آپ کا ایمان مزید تازہ ہوگا. یہ شہدائے احد اور حضرت امیر حمزہ کا مزار کوئی عام جگہ نہیں، دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے مدینہ منورہ میں حضرت امیر حمزہ کا مزار پرانوار. کئی صوفیاء کے مشاہدات میں یہ بات آئی ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو سب سے پہلے دربار رسالت میں حاضری لگواؤ، ادھر سے ہو کے جنت البقیع میں شہزادی کونین کے قدموں میں جاؤ، پھر ادھر سے ہو کے مزار حضرت امیر حمزہ کے اوپر جاؤ. اللہ کریم نے ان تینوں مرکزوں کو یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ مصطفیٰ کے قدموں سے ہو کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں آئے، پھر یہاں سے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائے، ان تینوں مرکزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. یہ 14.5 صدیوں کا یہ طریقہ ہے، اور کئی صوفیاء کی مشاہدات کے اندر یہ بات آئی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے آگے کی جو کہانی ہے کہ حضور خود تشریف لا رہے ہیں، خلفائے اربعہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ آ رہے ہیں. اس سے اگلی روایت ہے حضرت امام جعفر صادق کی، اور گواہی کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کے گھرانے سے، اہل بیت کا وہ مقدس گھرانہ. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر سے سنا. حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام زین العابدین سے سنا. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین سے سنا. بابا وہ کہتے کیا ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت شہزادی کونین کو دیکھا کہ شہزادی کونین ہر جمعے والے دن مزارات شہدائے احد پہ جاتی، دعا فرماتی، پھر دعا فرمانے کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ پلٹ کے واپس آتی، اور وہاں پہ کئی گھنٹے بیٹھ کے شہزادی کونین دعا بھی فرما کے آتی تھی، سلام بھی ادا فرما کے آتی تھی، اور حضرت امام فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوتے تھے. اور آخر میں حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب مدینے کی خواتین میری والدہ محترمہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتی ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک صحابیہ نے یہ بیان دیا، وہ صحابیہ کہتی ہے مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں نے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر انوار پہ جا کے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو ان کا نام لے کے سلام پیش کیا. کہتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے، حضرت امیر حمزہ کی قبر انور سے جواب یہ آیا، ہمیں سلام کرنے والے اللہ تجھے بھی سلامتی عطا فرمانے والا ہے. مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سرکار بھی آ رہے ہیں، 4 یار بھی آ رہے ہیں، اور جنتی جوانوں کے سردار بھی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بارگاہ کوئی چھوٹی تو نہیں نا، سارے یہاں پہ آ رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پاک کوئی عام ذات نہیں، شہزادی کونین تشریف لا رہی ہے. اور اگر رک کے جملہ بولوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور آپ کے دلوں تک یہ بات اترے، ہر جمعے والے دن حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ کون شہزادی جا رہی ہے جو اپنے گھر سے نکل کے اجازت کے بغیر اپنے بابا کے گھر بھی نہیں جاتی؟ انہیں بھی پیار اتنا ہے کہ ہر جمعے والے دن حضرت سید الشہداء کے مزار پہ حاضری دینے جاتی ہیں. اور صرف حاضری نہیں دیتی بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے،
کہ حضور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ مبارک، عادت مبارک ہے کہ حضور جاتے ہیں اور جا کے حضور فرماتے کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم پہ سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کا جو پہاڑ کھڑا کیا ہے، وہ دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے سلام کیا ہے، فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے ہم نے سلام بعد میں پیش کیا ہے، اندر سے جواب ہمیں انہوں نے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ گواہی دے رہے ہیں۔ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، 4 یار بھی جا رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار بھی جا رہے ہیں، اور شہزادی کونین بھی تشریف لے کے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، البدایہ والنہایہ حدیث کا نمبر ہے 942۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں تو حضور نے اچانک اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا کوئی وحی کا انتظار ہے؟ فرمایا نہیں، میں پہلے آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے محبوب تیری نظر کو کروڑوں نہیں اربوں سلام محبت پیش کروں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرماتے ہیں میں پہلے آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ پہلے آسمان پہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے آسمان کے سینے پہ لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور فرماتے پہلے آسمان پہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ جملے لکھوائے ہیں حمزہ بن عبد المطلب یہ خدا کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ اب حضور نے پھر اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا۔ حدیث لمبی ہے، مختصر کر کے کہتا ہوں، حضور نے 7 بار چہرہ اٹھایا اور بار بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بار بار کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے 7 آسمانوں کے سینے پہ یہ جملہ لکھا دیکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ یا رسول اللہ یہ آسمانوں پہ کیوں لکھوا رکھا ہے خدا نے؟ فرمایا زمین پہ مصطفیٰ حمزہ کو اللہ اور اس کے رسول کا شعر کہتا ہے، آسمانوں پہ لکھوانے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے صبح شام میرے چچا کے نام کو سلام محبت پیش کرنے آتے ہیں۔ اور 7 آسمانوں پہ لکھا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آئیے سیرت کا 1-2 پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے چچا سے پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ امت حضور کو یاد کر کے روتی ہے، لیکن حضور حضرت امیر حمزہ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور جب حضور اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ کو یاد کر کے روتے ہیں تو حضور کی داڑھی مبارک بھی تار ہو جاتی ہے، اتنا روتے ہیں حضور۔ اور حدیث کے جو لفظ آپ کو ملے گے نا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار الانوار پہ جا کے جو دعائیں فرمائی ہیں ان دعاؤں کا لب لباب کیا ہے؟ اب سیرت کا 1-2 پہلو میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت غزوہ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں شہادت امیر حمزہ پڑھ سکوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بڑے بڑے بندے شہید ہوئے ہیں، آپ نے بڑی بڑی شہادتیں سن رکھی ہیں، جس دردناک طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس امت میں کسی اور کی شہادت آپ کو نہیں ملے گی۔ اتنا دردناک وہ قصہ، وہ واقعہ ایک پورا ٹاپک بھی ہے، اور میں ویسے بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا کہ میں وہ قصہ چھیڑوں اور پھر معاملہ کسی دوسری طرف چلا جائے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی شان قرآن کی سورہ توبہ میں بیان کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سارے اپنے پروردگار سے راضی ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. ہم جانتے ہیں پورا مکہ دشمن ہے. شفیق چچا جناب ابو طالب صبح و شام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک دن ایسا گزرا کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی بالکل تھوڑی ہے. 38 لوگوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے. حضور تبلیغ کے ارادے سے شہر مکہ سے تھوڑا سا باہر نکلے اور حضور کا دل مبارک یہ چاہا کہ کسی پہاڑ کی غار میں جا کے کچھ لمحات اللہ کی عبادت کروں. بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا. ازلی بدبخت ابو جہل نے جب حضور کو دیکھا کہ اب اکیلے ہیں، کے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں. ابو جہل نے زمین سے سخت قسم کا پتھر اٹھایا اور حضور کے چہرے پہ مارا. اس سے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ میں اس کی کیفیت بیان کر سکوں. حضور کی پیشانی مبارک سے خون مبارک نکلا. اب حضور زخمی ہیں، زخموں سے چور چور مصطفیٰ کا بدن، پیشانی سے خون نکل رہا ہے. میرے رب کریم آقا علیہ السلام چلتے چلتے صحن حرم میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے سامنے آ کے حضور نے دعائیں فرمائیں. پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے کہ جس قوم کو میں تیری جہنم سے بچا کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. 38 لوگ مسلمان ہیں اور ابھی حضور کے پاس دوسرا بندہ کوئی نہیں. ابو جہل نے جب یہ ظلم کیا، ابھی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، دامن اسلام میں نہیں آئے. شکار کا شوق تھا. شکار کر کے جب واپس گھر تشریف لا رہے ہیں، رستے میں ایک لونڈی ملی. اس نے کہا حمزہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ اب حضرت امیر حمزہ کو جب وہ ساری کہانی سنائی گئی تو ہاشمی اور قریشی خون تھا. جناب حضرت عبد المطلب کے شہزادے تھے، حضور کے سگے چچا تھے. وہ ہاشمی خون جوش میں آیا کہ ابو جہل کی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے پیارے محمد کے اوپر یہ ظلم کیا. اب حضرت امیر حمزہ گھر جانے کے بجائے سیدھا شہر حرم میں آیا. حضور کو روتے ہوئے دیکھا. اب حضور کی طرف نہیں جا رہے بلکہ دیکھ رہے ہیں ابو جہل کہاں پہ ہے. یہ بات یاد رکھنا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ابھی دامن اسلام میں نہیں آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اظہار اسلام نہیں ہوا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھا اور دیکھ کے پھر ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے. دیکھا کہ اسی کونے میں کسی جگہ پہ لک کے چھپ کے ابو جہل بھی بیٹھا تھا. اب حضرت امیر حمزہ اس کے پاس گئے، کھینچ کے کمان ماری. ابو جہل کا سر جب پھاڑا، خون نکلا. فرمانے لگے کھڑا ہو، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، میرے بھائی کی نشانی پہ یہ ظلم کیا ہے. اب بھتیجا سمجھ کے دفاع ہو رہا ہے، نبی سمجھ کے نہیں. اب جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، کہتے ہیں میرے پیارے محمد. اب یہ میرے جذباتی خطابت کے جملے نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. البدایہ والنہایہ اور سیرت کی ساری کتابوں میں جا کے کہتے ہیں میرے پاک محمد، میرے پیارے محمد، میرا قرار محمد، میرے دل محمد، میری جان محمد. اب کسی کی جرأت کیسے ہے؟ جب تک امیر حمزہ کی تلوار اٹھتی رہے گی کسی دشمن کی جرأت نہیں میرے محمد کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھ بھی سکے. حلیمہ کی وجہ سے
سید شہدا ماشاءاللہ اب حضرت امیر حمزہ نے جو جملہ بولا ماشاءاللہ وہ جملہ بڑا قابل غور ہے، دل کے اندر لے کے جائیے گا۔ سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے اب راضی ہے کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ اب حضور نے جو جملہ فرمایا چچا میں کسی کا سر پھاڑنے کے لیے تو نہیں آیا، خون بہانے کے لیے تو نہیں آیا۔ فرمانے لگے بیٹا میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا تھا۔ حضور فرمانے لگے چچا میں نے کب راضی ہونا ہے جب تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے میرا کلمہ پڑھنا ہے، وہ دیکھ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرت امیر حمزہ نے جو جملے بولے سبحان اللہ میں پوری ذمہ داری سے قرآن سامنے رکھ کے باوجود ممبر پہ یہ جملے بول رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے پڑھا ہے یا خدا کی رضا کے لیے یا جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اس پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک حضرت امیر حمزہ کی ذات پاک ہے جس نے کہا تھا کہ میں کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا محمد مجھ میں راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری تاریخ اسلام میں جس نے یہ جملہ بولا، سبحان اللہ تب حضور نے فرمایا چچا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میرے ہاتھ پہ رکھیں، کلمہ پڑھیں۔ تو اعظم چشتی کی روح تڑپی، اس نے کہا جان دے پاوے نہ جان محبوبہ میں لگیاں توڑ میں بھیساں، جان تے پاوے نہ جان محبوبہ میں لگیاں توڑ میں بھیساں، نہ تیرے تے میں رل رل مرساں، تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، نہ تیرے تے رل رل مرساں اور میں پیچھا قدم نہ ہٹیساں، تے شہر تیرے تے ٹکڑے منگساں، تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم جان امانت تیری تو جب بھی منگ سے میں پیش کرے سا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضرت اعظم چشتی تو اتنے کہا نا کہ جب منگے سے تو پیش کرے سا، حضرت امیر حمزہ نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے حضور کی بات۔ جب جان پیش کرنے کی باری آئی تو حضور سے یہ پوچھا گیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس دنیا میں آپ کو بڑے بڑے غازیان اسلام ملیں گے کہ جنہوں نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے، حضور کے نام پہ پہرا دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے صرف حضور کے نام پہ پہرا نہیں دیا بلکہ حضور کے جسم کو محفوظ رکھا اور حضور کی جان پہ پہرا دیا ہے، وہ بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ذات پاک ہے، جان مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول، کہ یہ خدا کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ آخری جملے سنیے، غزوہ احد کفر اور اسلام کی دوسری بڑی جنگ، 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میں اس کیفیت میں بھی نہیں کہ شہادت کا کوئی ایک جملہ بھی بول سکوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں شہید ہوتے ہیں لوگ، شہادت ہوتی ہے لوگوں کی، شہادت کے بعد جب بندے کے روح سے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کے ساتھ میت کے ساتھ کوئی غیر بھی ہو تو وہ سلوک نہیں کرتا جو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا گیا۔ شہادت کے بعد تلوار مار کے جناب حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، کلیجہ نکال کے دانتوں کے نیچے رکھ کے چبایا گیا، اور پھر آپ کے اعضاء ایک ایک کر کے جسم کے سارے اعضاء کاٹے گئے، کبھی کان، کبھی آنکھیں، کبھی ناک، کبھی نیچے والے ہونٹ کو کاٹا، پھر ان سارے اعضاء امیر حمزہ کو ایک ہار بنا کے گلے میں بٹھانا گیا۔ کتنا عظیم گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود حضور کی آنکھوں میں آنسو تو ضرور آئے، لیکن آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ دیکھ میرے لاڈلے چچا کی حالت کیا ہے۔ اب حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں تو حضرت مولا علی نے
ان کو روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکیں گے کیونکہ آپ خاتون ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گا اپنے بھائی کا حال دیکھ کے. تو حضرت صفیہ فرمانے لگی علی پیچھے ہو جاؤ، میں اپنے بھائی کو اب سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. میں وہاں پہ کھڑے ہو کے آنسو نہیں بہاؤں گی، بال نہیں کھولوں گی، کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے اپنے بھائی کا چہرہ تو دیکھ لینے دو. درد کے ساتھ یہ جملے بول کے گفتگو چھوڑ رہا ہوں. حضرت مولا علی فرمانے لگے وہ جان آپ کس بھائی کے چہرے کو دیکھیں گی؟ چہرہ تو سلامت بچا ہی نہیں ہے، آپ تو چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. اب یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آخری یہ جملہ ہے، شہدائے احد کے جنازے حضور نے خود پڑھائے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 جب شہید تھے تو ہر ایک کا جنازہ الگ الگ پڑھا گیا. بعض نے کہا کہ 10 صحابہ کے جنازے پڑھے گئے. بہرحال حضرت امیر حمزہ کو ہر جنازے میں حضور نے شامل فرمایا، اور جب بھی کسی شہید کا جنازہ پڑھاتے شہدائے احد میں سے تو ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پھر پڑھا جاتا، پھر پڑھا جاتا، پھر پڑھا جاتا. یہ ساری کہانی غزوہ احد کی یہ دردناک داستان کیوں تھی، کس لیے تھی؟ ایک ہی بات تھی کہ میرے اور آپ کے غریب آقا علیہ السلام دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ایک پیغام دینے کے لیے آئے ہیں لوگوں، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر غزوہ احد کی یہ کہانی کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو عقیدہ توحید مضبوط ہوگا کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوگوں کرم تیرے ہیں. وآخر دعوانا